بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور ایجنٹوں کے درمیان رابطے کا کام سر انجام دیتی تھی وہ ایک خوبرو جوان سال اور آزاد خیال عورت تھی جو شہر کے سوشل حلقوں میں بھی خاصی جانی پہچانی جاتی تھی، اس لیے اسے مجرمانہ سرگرمیوں کے سلسلے میں پوری آزادی حاصل تھی۔ اس کے لیے کام کرنے والے دہشت گرد اور تخریب کار اس سے ملے بغیر ٹرانسمیٹر کے ذریعے اس سے ہدایت لیتے تھے اور اسی پر اپنی کارکردگی کی رپورٹ دیتے تھے۔ شہر میں خوف و ہراس اور بے یقینی کی فضا پھیلانے کے لیے شانتی اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مالدار آسامیوں کو اغوا کراتی تھی اور کامیابی کی خبر ملنے پر بد نصیب قیدیوں کو اپنی کار کی مہلک پیسنجر سیٹ پر بٹھا کر نہایت اطمینان سے محفوظ ٹھکانوں پر منتقل کر دیتی تھی۔ اپنے کارندوں کے ذریعے یرغمالی کے لواحقین سے تاوان کے مطالبے اس پر گفت و شنید اور پھر رقم کی وصولی کے بعد یرغمالیوں کو رہا کرا دیتی تھی۔ اس طرح وہ لوگ شانتی کے سفارتی بجٹ سے کوئی مدد لیے بغیر مقامی طور پر اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے خطیر رقوم بٹور رہے تھے۔ اس کہانی کو اس امر سے تقویت ملتی تھی کہ شانتی کے قتل کے بعد ایک نامعلوم تیز رفتار کار سے شہر کے 3 گنجان آباد علاقوں میں 1 گھنٹے سے بھی کم مدت میں طاقتور دستی بم پھینکے گئے جن سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ لاکھوں کی املاک کی تباہی اس اندوہناک جانی نقصان کے علاوہ تھی۔ کہا گیا تھا کہ شانتی کے قتل کے فوراً بعد بموں کے وہ دھماکے کسی باہمی چپکلش کا شاخسانہ تھے۔ شاید شانتی سے کہیں کوئی لغزش ہوئی تھی، اس لیے اس کے بڑوں نے اسے مقامی قانون کی بے رحم گرفت میں آنے سے پہلے راستے سے ہٹا دیا، لیکن جو لوگ شانتی کے لیے کام کرتے تھے وہ اس کے قتل کو مقامی انتظامیہ کے کھاتے میں ڈال کر ہنستی کھیلتی بستیوں پر بم برسانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ وہ کہانیاں ان لوگوں کے ذہنوں کی پیداوار تھیں جنہیں اندر کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، مگر میرے لیے بات بہت واضح تھی۔ سلطان شاہ کے ہاتھوں بدترین ذک اٹھانے اور شانتی کے قتل کا یقین کر لینے کے بعد ملا سرکار کا شکست خوردہ ذہن انتقام کی راہ پر چل پڑا تھا۔ اس نے جہاں بھی ہم سے تصادم کیا وہیں ہم سے مار کھائی تھی۔ غزالہ کو اتفاقاً اپنا یرغمالی بنانے کے علاوہ اسے کہیں بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی، اس لیے اس درندے نے شہر کی گنجان بستیوں کو خاک و خون میں نہلا دیا تھا۔ ملا سرکار ایک جنونی شخص تھا جو برسوں سے اپنے پیاروں عزیزوں گار بار حتیٰ کے وطن تک کو تج کر پرائی مٹی پر بیٹھا اسے لہو رنگ بنانے کے منصوبوں پر انتھک محنت کر رہا تھا۔ اس نے چوروں، ڈاکوؤں اور رسا گیروں کی مدد سے سندھ کے اندرونی اور سرحدی علاقوں میں جس تباہی کے خواب دیکھے تھے اس کی ایک ہلکی جھلک اس نے کراچی والوں کو دکھا دی تھی۔ میرے لیے صرف ایک ہی خیال باعث تسکین تھا کہ کسی بڑی اور ناقابل تصور بربادی کی راہ روکنے کے لیے 7 انسانی جانوں کی قربانی قومی سطح پر کوئی بڑی قیمت نہیں تھی، لیکن افسوس ان چھوٹی چھوٹی خبروں کو پڑھ کر ہوا جن میں مرنے والوں کو ان کے قومی منصب سے بہت نیچے دھکیل دیا گیا تھا۔ متعدد تنگ نظر اور متعصب لوگوں نے آنن فانن میں مرنے والوں کے شجرے کھنگال ڈالے اور صوبے، مذہب، ذات، برادری کے نام پر اس منظم دہشت گردی کو نسلی، لسانی، فرقہ وارانہ اور علاقائی تشدد قرار دیتے ہوئے اپنے حریفوں کا زن بچہ کو لہو پلوا دینے کے مطالبات پیش کر دیے تھے۔ میرے لیے وہ بڑے دکھ کی بات تھی کہ زیر زمین تیار ہونے والی ہوش ربا سازشوں کے اس دور میں بھی بعض لوگ اپنے ناک سے آگے دیکھنے پر آمادہ نہیں تھے۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ وقتاً فوقتاً سر ابھارنے والی تشدد اور خون ریزی کی ان لہروں کے پیچھے ایک ایسا بھیانک لاوا پک رہا تھا جو پھٹ پڑنے پر کسی بھی تمیز اور تفریق کے بغیر اپنی راہ میں آنے والے ہر ذی روح کو جلا کر خاک کر سکتا تھا۔ اس لاوے کی تیاری کے لیے کچھ ایندھن سرحد پار سے لایا جا رہا تھا اور کچھ عاقبت نا اندیش لوگ اپنی تنگ نظری سے رضا کارانہ طور پر فراہم کر رہے تھے۔ ویرا نے اپنی رات جہانگیر کے گھر پر ہی بسر کی تھی اور شاید ویرا سے سو کر اٹھی تھی کیونکہ 11 بجے اس کا فون آیا۔ وہ میری اور شانتی کی مجوزہ ملاقات سے باخبر تھی، اس لیے اخبارات پڑھ کر اس کا بکھلا جانا فطری امر تھا۔ اخبارات کل رات کے بارے میں کیا کہانیاں سنا رہے ہیں؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ کہانیاں تو ہر لمحے جنم لیتی رہتی ہیں، یہ بتاؤ تمہاری رات کیسی گزری؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اچھی ہی گزری، اس نے ڈٹائی کے ساتھ جواب دیا تھا، لیکن اخبار پڑھ کر کلک ہو رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کیوں نہ ہوئی؟ تم تو خیریت سے ہو نا؟ تم سے دور رہ کر میں عموماً خیریت سے ہی رہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ملا سرکار آج غصے میں خود ہی اپنی بوٹیاں نوچ رہا ہوگا۔ تمہارا دل بھر چکا ہو تو میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے گھر جا کر اس کی کال کا انتظار کرو۔ ویسے بھی آج شام اسے تم سے بات کرنا ہے، میں نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔
بلیک کیٹ ٹی یہاں ملا سرکار کے نام سے رہ رہا ہے تو کیا وہ مقررہ وقت سے پہلے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ میرا یہی خیال ہے۔ پے در پہ ناکامیوں نے شاید اس کا دماغ الٹ دیا ہے۔ جب ہی اس نے شہر کے 3 علاقوں میں بم پھینکنے کی وارداتیں کی ہیں، میرا خیال ہے کہ ٹریفک کے ایک حادثے میں وہ زخمی بھی ہوا ہوگا۔ ٹرانسمیٹر تو میں مقررہ وقت پر ہی آن کروں گی، اس کی آواز ابھری۔ وہ آلات اس نے ہمیں مرعوب کرنے کے لیے نصب کیے تھے۔ وہ ہمیں یہ جتانا چاہتا تھا کہ ہمارا گھر بھی اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے، ورنہ وہ فون پر بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ فون پر رازداری کا پورا یقین نہیں ہوتا، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا تھا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اس کا دماغ اگر سنکا ہوا ہے تو پھر وہ میرا فون نمبر ضرور ٹرائی کر رہا ہوگا، اسی لیے میں تمہیں اپنے گھر جانے کا مشورہ دے رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ غزالہ کو ایذائیں نہ دے رہا ہو۔ ویرا نے بھی میری دکھتی رگ چھیڑ دی۔ دیتا رہے، میں نے جھلا کر کہا۔ وہ میری دسترس سے باہر ہے، اگر اس کی زندگی باقی ہے تو وہ بچ ہی جائے گی۔ فی الحال میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کہنے کو تو میں نے اس سے کہہ دیا، لیکن اپنے ایک غیر جذباتی تجزیے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس وقت غزالہ کو ملا سرکار کی ذات سے کوئی سنگین خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس کے اصل مشن کی کامیابی کا انحصار شانتی کی زندگی یا موت پر نہیں بلکہ شی سے مہلک اسلحے کی فراہمی پر تھا۔ وہ ویرا کو بتا چکا تھا کہ غزالہ اس کی قید میں تھی۔ ایسی صورت میں غزالہ کو کوئی نقصان پہنچتا تو اسے شی سے اسلحہ ملنے کے امکانات ختم ہو کر رہ جاتے۔ اصل صورتحال تو یہ تھی کہ اس وقت تک ویرا نے ملا سرکار کو اسلحہ فراہم کرنے کی سمت میں کوئی پیش رفت نہیں کی تھی، لیکن ملا سرکار کو تاثر یہی دیا گیا تھا کہ انتظامات طے ہوتے ہی اسے اسلحہ مل سکتا تھا۔ ویرا پاکستان میں شی کی اکلوتی کلیدی شخصیت تھی، اس لیے ملا سرکار اپنے مفاد کی خاطر اسے چھیڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہی اس کے اسلحے کے سودے کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتی تھی، مگر میری بات دوسری تھی۔ وہ میری اصلیت سے باخبر تھا اور ویرا کی لا علمی میں مجھ پر ہاتھ ڈال کر میرا پتہ صاف کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنی کامیابی کی صورت میں وہ غزالہ کو ویرا کے حوالے کر کے اس سے اسلحے کی کم از کم پہلی کھیپ ضرور وصول کر سکتا تھا۔ وہ تو میرے ستارے یاور تھے کہ میں نہ صرف گرداری لال کے مکان سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا بلکہ شانتی کے بھرپور وار سے بھی خود کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ ملا سرکار نے مجھے ہر طرف سے گھیرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں اس کے ہاتھ لگ جاتا تو نہایت خاموشی کے ساتھ وہیں روانہ کر دیا جاتا جہاں کرنل مہیش پال پہلے سے موجود تھا۔ ویرا اخبارات کے ذریعے واقعات کا خلاصہ تو سمجھ چکی تھی، لیکن وہ اس کی تسلی کے لیے ناکافی تھا۔ اس لیے میں نے اس کے سوالات کی بچھاڑ سے بچنے کے لیے مختصر الفاظ میں پچھلی شام کے اہم واقعات سے آگاہ کر کے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس سے پہلے اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ تیار ہو کر فوراً ہی اپنے گھر منتقل ہو جائے گی۔ اسی لمحے دوبارہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس بار لائن پر سلطان شاہ تھا، جسے میں نے صبح ہی ہندو پنچایت کے سربراہ کا سراغ لگانے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اس کا نام موہن داس ولد کرم چند ہے، سلطان شاہ بتا رہا تھا۔ وہ کماڑی کے علاقے میں رہتا ہے اور بولٹن مارکیٹ کے علاقے میں اس کی عادت ہے۔ کیا اس کی ولدیت سے اس کی شناخت میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ پڑھنا تو نہیں چاہیے، لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ ولدیت ضرور لکھتا ہے۔ دکان کے بورڈ پر بھی اس نے یہی نام لکھا ہوا ہے۔ سلطان شاہ کے لہجے میں شگفتگی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی ولدیت بدل جانے کا ڈر رہتا ہو۔ تم اس وقت کہاں سے بول رہے ہو؟ میں نے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ سٹی پوسٹ آفس کے پبلک کال آفس سے بول رہا ہوں۔ موہن داس ولد کرم چند اس وقت آڑت پر براجمان ہے، بہت موٹا اور ڈرپوک سا آدمی ہے۔ میرا خیال ہے کہ 2-4 ہی دھمکیوں میں روتا ہوا پیروں میں گر جائے گا۔ بدماشی کے سامنے سارے ہی شریف اور معزز آدمیوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ پھر اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے قدرے توقف کے بعد سوال کیا۔ اسے دکان ہی سے اٹھا لیا جائے تو بہتر رہے گا۔ اس کے گھر ہو کر ہمارے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ملا سرکار کو اس کا دھیان آ جائے اور وہ اسے بھی ٹھکانے لگا دے۔ کرین کے بغیر اسے اٹھانا دشوار ہوگا۔ ویسے 1:30 بجے کے قریب وہ کھانا کھانے کے لیے گھر جاتا ہے۔ سلطان شاہ میں خوبی یہی تھی کہ جب وہ کوئی کام کرتا تھا تو اس کی تمام جزیات بھی پوری طرح نظر رکھتا تھا۔ بولٹن مارکیٹ کا علاقہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا اور پھر مافیا کا ہیڈ کوارٹر بھی ٹریڈ لائن نامی دفتر کی آڑ میں وہیں قائم تھا۔ میں چاہتا تو میرے ایک اشارے پر سینڈو وہاں پہنچ سکتا تھا، لیکن میں اس پورے معاملے کو بالکل ذاتی سطح پر نمٹانا چاہتا تھا۔ مافیا کو درمیان میں لانے سے یہ خدشہ تھا کہ کہیں میرے اور ویرا کے روابط کا راز فاش نہ ہو جائے۔ اس موٹے پر نگاہ رکھو، میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک 1 بجے لکشمی بلڈنگ کے سامنے تاج ہوٹل میں ملوں گا، وہیں بات کریں گے۔ موہن داس ولد کرم چند کو گھیرنے کے لیے لکشمی بلڈنگ کے سامنے ملنے کا خیال بہت اچھا ہے،
لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم مقررہ وقت پر تاج ہوٹل میں نہیں پہنچ سکو گے۔ فکر نہ کرو، میں وقت کی پابندی کا خیال رکھوں گا، میں نے کہا۔ تم مجبور ہو جاؤ گے، یہاں پارکنگ کا بہت برا حال ہے۔ مجھے ایک بار پھر اس کی محنت کی داد دینا پڑی، حالانکہ پارکنگ اس کا نہیں بلکہ میرا مسئلہ تھا۔ پھر بھی اس نے اس پہلو پر نگاہ رکھی تھی، دن کے اوقات میں اس علاقے میں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ تلاش کرنے کا مسئلہ روز بے روز واقعی سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا تھا، جس کے سامنے حکام بے بس نظر آتے تھے۔ پھر یوں کرو کہ تم باہر فٹ پاتھ پر ہی رہنا، میں نے چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد سوچتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ کار میں لے لوں گا، تمہاری کار اس وقت کہاں ہے؟ اس کی فکر نہ کرو، اپنی کار میں نے کھارا در کے رہائشی علاقے میں پارک کی ہوئی ہے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر میں واپسی پر اپنی گاڑی لے لوں گا۔ لیکن تم نے موٹے کے لیے کیا سوچا ہے؟ اب سوچوں گا اور اس بارے میں بات ہوگی، میں نے کہا۔ اس نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا اور میں ریسیور کریڈل پر رکھ کر کچن میں گھس گیا۔ بھاپ اڑاتی ہوئی تازہ کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے میرا ذہن موہن داس میں الجھا رہا۔ ویسے تو وہ ایک معزز اور کاروباری آدمی تھا۔ سلطان شاہ کی فراہم کی ہوئی تفصیلات کے مطابق وہ لڑائی جھگڑے سے دور بھاگنے والا ایک ڈرپوک آدمی تھا، لیکن خرابی یہ تھی کہ وہ جس دھرتی کا باسی تھا اس کا صدقے دل سے وفادار نہیں تھا۔ گرداری لال نے اپنی ناگہانی موت سے قبل مجھے بتا دیا تھا کہ ملا سرکار کو موہن داس ہی نے اس سے متعارف کرایا تھا اور وہ تینوں ہی بدقسمتی سے پاکستان میں رہ کر اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ پاکستان میں رہنے والے سارے ہندو پاکستان کے مخالف رہے ہوں۔ میں خود ایسے بہتیرے ہندوؤں کے ناموں سے واقف تھا جو پاکستان کے اہم مرکزی اور صوبائی محکموں میں کلیدی عہدوں پر سرفراز تھے اور شاید دل و جان سے پاکستان کے وفادار بھی تھے، لیکن میں پاکستان کے خلاف اس کے توسیع پسند پڑوسی کی سازش پر کام کر رہا تھا۔ میرا ہدف بلیک کیٹ ٹی یا ملا سرکار تھا، جو دراصل ایک جنونی ہندو تھا۔ اس لیے اس مردود کے حوالے سے اس کے سچے ہمدردوں کے جو نام میرے سامنے آ رہے تھے وہ سب ہی ہندوؤں اور ایسے ہندوؤں کے تھے جو پاکستان کے ذرا بھی مخلص نہیں تھے۔ وہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے۔ اس ٹولے میں کسی وطن دوست کی توقع اسی طرح ابز تھی جیسے شیطان کے چیلوں میں کسی زاہد کی موجودگی کی امید۔ فرق صرف یہ تھا کہ ملا سرکار دل و جان سے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہا تھا اور گرداری لال اور موہن داس جیسے ہندو بنیے مال و دولت سے اس کی مدد کر رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی کسی رعایت کا مستحق نہیں تھا، لیکن میرا اپنا خیال تھا کہ اگر موہن داس آسانی کے ساتھ زبان کھولنے پر آمادہ ہو جاتا تو میں اسے زبان بند رکھنے کی ہدایت کے ساتھ اس کے حال پر چھوڑ دیتا۔ عین ممکن تھا کہ اپنی جان کے خوف سے وہ آئندہ کے لیے ملا سرکار کی حمایت سے تائب ہو جاتا۔ میں نے لباس تبدیل کر کے جلد ہی فلیٹ چھوڑ دیا تاکہ موہن داس کے دکان سے اٹھنے سے پہلے ایک بار اس دکان کے علاقے کا جائزہ لے کر اپنی راہ عمل کا تعین کر سکوں۔ میں 1 بجنے سے کافی پہلے ڈینسو ہال کے علاقے سے گزرا تو میرا خیال تھا کہ مجھے سلطان شاہ کا انتظار کرنا ہوگا، لیکن مقررہ مقام پر وہ مجھے دور ہی سے نظر آ گیا۔ اس نے بھی میری کار پہچان لی تھی، اس لیے میرے پہنچنے سے پہلے فٹ پاتھ سے نیچے اتر آیا۔ جو ہی میں نے کار روکی وہ بائیں طرف کا اگلا دروازہ کھول کر میرے برابر میں سوار ہو گیا۔ آڑتیوں کے علاقے میں ٹرکوں اور بار برداری کی دوسری سواریوں کو بہت زیادہ ہجوم ہے۔ سلطان شاہ نے داہنی طرف مڑنے پر آمادہ پا کر کہا، تم پیدل چل کر ہی اس تک پہنچ سکو گے؟ ایک جگہ میں نے کار سڑک کے کنارے روک دی اور سلطان شاہ سے کہا، تم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے رہو تاکہ لفٹر سے کار نہ اٹھا لی جائے، میں اس کا جائزہ لے کر واپس آتا ہوں۔ وہ خاصی بڑی دکان تھی، اس پر لگے ہوئے بڑے سے بورڈ کے نیچے جلی حروف میں پروپرائٹر موہن داس ولد کرم چند لکھا ہوا تھا۔ دکان کے باہر خالی اور مال سے لدے ہوئے ٹرک کھڑے ہوئے تھے۔ دکان کے اندر کئی افراد موجود تھے، کچھ چل پھر رہے تھے، کچھ کرسیوں پر براجمان تھے، لیکن ان سب میں نمایاں موٹی سی توند والا ایک پستہ قامت اور کوتاہ گردن شخص تھا جو بڑے آسودہ انداز میں بڑے سے تخت پر جمی ہوئی گدی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں موجود سب ہی لوگ صورت اور اپنے اعتبار سے سیدھے سادے نظر آ رہے تھے۔ اس وقت مجھ پر نہ جانے کیا اضطراری کیفیت طاری ہوئی کہ میں رکے بغیر سیڑھیاں چڑھ کر دکان میں جا گھسا۔ موٹا شخص اس وقت اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بیپاریوں سے پیاز کے کسی سودے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے اپنی تیوری میں خفیف سے بال ڈال کر ناگواری سے میری طرف دیکھا اور میں نے اسی لمحے دور ہی سے ہاتھ جوڑ کر اسے ہندوانی انداز میں پرنام کیا۔ مسلمانوں کے ملک اور شہر میں ایک اجنبی کا یہ انداز موٹے کے لیے چونکا دینے والا ثابت ہوا، لیکن اس نے منہ سے کچھ کہنے کی بجائے اپنی ننھی سی بالدار گردن کو خفیف سی جنبش دینے پر اکتفا کیا۔ میں آگے بڑھ کر خاموشی کے ساتھ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ موٹے کے سامنے بیٹھے
ہوئے व्यापारी मेरी मुदाखलत की वजह से खामोश होकर मुझे घूरने लगे। मोटा भी मेरी तरफ यूं देख रहा था जैसे मेरी मौजूदगी इसकी तबह नाजुक पर ग्रां गुजर रही हो। क्या बात है, कौन हो तुम? आखिरकार इसने बारी बलगमी आवाज में मुझसे सवाल किया। मैं सुतेश पाल हूँ महाराज, मैंने अपने जहन में सबसे पहला आने वाला नाम दोहराते हुए जल्दी से कहा। चंद रोज हुए दिल्ली से यहाँ आया हूँ, तुम अपनी बात कर लो, मैं इतनी देर इंतजार कर लूंगा। दिल्ली के जिक्र पर मोहनदास के चेहरे पर हल्का सा रंग आकर गुजर गया और वो फिर अपने सामने वालों से मुखातब हो गया। मियाँ जी, मैं एक पैसा भी काम न करता, लेकिन ये मेरा मेहमान आ गया है, ना मेरे 50 ना तुम्हारे 40, बस अब 48 पैसे पर बात खत्म करो, मुझे भी खाना खाने जाना है। 48 से तो बेहतर है कि तुम अपने 50 ही रखो, लेकिन कारोबार में इतनी जिद अच्छी नहीं होती। एक मनहनी से आदमी ने अपने मुंह में पान का गोला एक दाढ़ से दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा। मेरा ख्याल था कि इस आड़त पर करोड़ों का लेन देन होता होगा, सिर्फ वो जगह ही लाखों की मिल्कियत थी, इसलिए इनके दरमियान 5-10 पैसों पर होने वाली हुज्जत सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन मैं खामोशी से अपनी जगह बैठा रहा। इनमें तकरार जारी रही। मैंने महसूस कर लिया था कि मोहनदास मेरे बारे में तजस्सुस में मुब्तला हो गया था और इसकी बहस को जल्द अज जल्द खत्म करना चाह रहा था, मगर इसके साथ एक पैसा भी छोड़ने पर आमादा नहीं था। वो लोग रुपयों की कोई बात नहीं कर रहे थे, सारा मसला पैसों पर अटका हुआ था। इनके चंद मिनट के मुकालमों को सुनकर मुझे मालूम हुआ कि दामों में इन पैसों से पहले 2 रुपए भी मौजूद थे और वो सौदा इतना बड़ा था कि नरक में 1 पैसे की कमी बेशी से पूरे 12,000 का फर्क पड़ रहा था। पाकिस्तान में करेंसी का इशारिया निजाम राइज होने के बाद पैसे से छोटा कोई सिक्का बाकी नहीं रहा था, लेकिन इन आसामियों के लिए पैसा बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए उन्होंने इसके भी टुकड़े किए हुए थे और आखिरकार इनका सौदा 48 पैसों पर खत्म हो गया। पान चबाने वाले ने अपनी मैली कमीज का दामन उठाकर नीचे पहनी हुई बनियान की जेब से 1000 रुपए वाले नोटों की एक गड्डी निकाली और मोहनदास की गोद में फेंक दी। माल कल से भिजवाना शुरू कर दो, इसने उठते हुए कहा। इनके दरमियान चंद रस्मी बातें हुई और फिर वो टोली वहां से रवाना हो गई। मोहनदास ने इनके जाते ही वो गड्डी गिने बगैर आहनी तिजोरी में डाल दी। मैंने देखा कि मोहनदास को अपनी अंदरूनी जेब से 1 लाख रुपए देने वाला बज़ाहिर बहुत मफलूकल हाल नजर आ रहा था। इसका रंगीन लिबास खासा मैला था, जिस पर जा बजा पीक की छोटी और बड़ी छींटें पड़ी हुई थी। अपने मदकूक चेहरे के साथ अगर वो किसी मसरूफ फुटपाथ पर कुछ सोचने के लिए भी रुक जाता तो बेहतीरे खुदा तरस लोग इस पर रहम खाकर इसकी जेबों में सदके और खैरात की रकम डालते चले जाते। ऐसे लोगों की दुनिया भी बड़ी अजीब होती है। वो जिंदगी भर लाखों कमाते हैं और हर लम्हे अपनी कमाई बढ़ाने और इसे जोड़ने के अजाब में मुब्तला रहते हैं, खुद सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारते हैं। इन्हें पैसे में इतनी मोहब्बत होती है कि अपनी कमाई अपनी जात पर खर्च करते हुए भी इनका दिल दुखता है, लेकिन ये अपनी तमाम तर ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी इमराज के बावजूद लंबी उम्रें पाते हैं। नाग बनकर अपनी तिजोरियों पर बैठे रहते हैं जैसे इन्हें उम्र भर अपनी माया ही को सीना है, और फिर एक दिन वो अचानक मर जाते हैं। जिंदगी भर इन्हें ये याद नहीं आता कि एक रोज इन्हें सब कुछ इसी दुनिया में छोड़कर खाली हाथ दूसरे जहान में चले जाना है। हाँ जी, अब तुम कहो कैसे आए हो? मोहनदास की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने संभल कर इसकी तरफ देखा और राजदाराना लहजे में सवाल किया, इजाजत हो तो करीब आ जाऊं? तुम शूदर तो नहीं हो? इसने इश्तबा अमेज नजरों से मेरा जायजा लेते हुए पूछा। नहीं महाराज, मैंने पुरवसूख लहजे में कहा। पक्का बरहमन हूँ, बरहमन। खूब, तो फिर इधर आ जाओ। इसने तख्त पर अपने करीब हाथ मारकर दावत दी। मैं स्वादतमंदाना अंदाज में इसके करीब जा बैठा और सरगोशियाना लहजे में बोला, मामला अचानक ही बहुत गंभीर हो गया है, तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलना होगा। सुल्तान शाह का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। वो मेरे लबो लहजे से ही घबरा गया और इसकी आंखों से खौफ झांकने लगा। वो बोला तो इसकी आवाज मेरी आवाज से भी ज्यादा धीमी थी। क्या हो गया? कहाँ चलना होगा? मुझसे खुलकर बात करो, मैं दिल का मरीज हूँ। घबराओ नहीं, मैंने जल्दी से इसे तसल्ली दी। मामला कुछ ऐसा खराब भी नहीं हुआ है। तुम्हारी आंखों से खौफ झलक रहा है। तुम्हारे आदमियों को हमारी बातों की बनक भी मिल गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। लानत भेजो इन मर्दारों पर। वो दांत पर दांत जमा कर कराहा। मेरे पेट में होल उठ रहे हैं। जल्दी बताओ कि तुम क्या खबर लाए हो? दिल्ली से किसने तुम्हें मेरे पास भेजा है? दिल्ली से हजारों देश सेवक यात्री बनकर पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। समंदर में हमारे जहाजों ने कराची के गिर्द घेरा डाल लिया है। इनकी तोपों के गोले इस वक्त भी शहर पार कर सकते हैं। मैंने अपने लहजे को और धीमा करके इसे इस कदर सनसनी में मुब्तला कर दिया कि इसका सीना लोहार की दोंकनी की तरह तेजी से फूलने और पिचकने लगा।
سینا سرحدوں پر تیار ہے، لیکن یہاں گرداری لال کا خون سفید ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے سارا معاملہ چوپٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ملا سرکار کو اس وقت تم جیسے سیانوں کے مشورے کی ضرورت ہے۔ اس کا نام مت لو۔ وہ میرا ہاتھ دباتا ہوا گگیایا۔ میں کسی وقت اس سے مل لوں گا، لیکن اس نے تمہیں ابھی بلایا ہے۔ تم یہاں برادری کے سرپنچ ہو، وہ تمہاری رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تم سے مشورے کے بعد ہی وہ اپنے اوپر والوں سے بات کرے گا۔ اس وقت تو میری گاڑی بھی بچوں کو اسکول سے لینے گئی ہوئی ہے۔ اس کا لہجہ مایوسانہ تھا، لیکن میرے لیے وہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اضطرار کی حالت میں کی ہوئی میری پیش قدمی ستاروں کی کسی موافقانہ چال کا نتیجہ تھی۔ جب ہی میرا شکار خود بخود میرے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر لمحہ بے لمحہ بے بس ہوا جا رہا تھا، میری زبان سے گرداری لال اور ملا سرکار کے نام سن لینے کے بعد اسے وہم تک نہیں ہو سکا تھا کہ میں اس کا کوئی دشمن تھا۔ اس کی دانست میں ایسی باتیں، اندر کی باتیں تو گھر کا کوئی بیدی ہی جان سکتا تھا۔ تم فکر نہ کرو مہاراج، میں نے اسے دلاسا دیا، میرے ساتھ چلو، ملاقات کے بعد میں خود ہی تمہیں یہاں چھوڑ دوں گا۔ دیش اور دھرم کے معاملوں میں دیر سویر کو بھگوان کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنی گدی سے اٹھنے کی کوشش کی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے اس شانے پر زمین نے اپنا محور منتقل کرنا شروع کر دیا ہو۔ اس سے پیشتر کہ میری قوت برداشت جواب دے جاتی، اس کا پہاڑ جیسا بوجھ میرے شانے سے اس کے اپنے قدموں پر منتقل ہو گیا۔ کہاں چلے باپو؟ اسے اٹھتا دیکھ کر دکان کے کسی حصے سے کسی نے سوال کیا۔ پھر وہی باپو، وہ سر جھٹک کر غصے سے بڑبڑایا۔ حرامی کی لاکھ بار سمجھایا ہے کہ میں اس کی ماں کا خصم نہیں ہوں، پھر بھی باپو باپو کی رٹ لگائے چلا جاتا ہے۔ پھر اونچی آواز میں بولا، ابھی آتا ہوں، ذرا ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، آج کا سودا ہوا ہے، کوئی بیوپاری آئے تو کل بلا لینا۔ مختصر قامت کے ساتھ موہن داس کا بے تاشا پھیلا ہوا وجود تخت پر مضحکہ خیز انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اپنے مرکز شکل سے خطرناک حد تک باہر نکلی ہوئی توند اور منو وزنی بوجھ کے ساتھ وہ چلتا کیسے ہوگا، لیکن جو گوشت اور چربی کا وہ بے ہنگم انبار حرکت میں آیا تو میرا دل یکلخت اپنے پروردگار کی کبریائی کا قائل ہو گیا، جو کسی کی ٹانگوں پر اس کی قوت برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں لاتا۔ موہن داس میرے سہارے کھڑا ہوا تھا، لیکن پھر خود ہی چلتا ہوا تخت سے نیچے آ گیا۔ گاڑی کہاں ہے؟ دکان سے فٹ پاتھ پر اترتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا۔ قریب ہی ہے مہاراج، میں نے جلدی سے کہا۔ پھر اس کی توجہ بانٹنے کے لیے سوال کیا، وہ کون ہے جو بلا وجہ ہی تمہیں باپو کہہ کر پکارتا ہے؟ میرے منیم کا لڑکا ہے، میرے پاس کام کرتا ہے۔ منیم کی بیوی ایسی سوکھی سڑی اور دان پان سی ہے کہ اس کا پتی ہوتا تو بیاہ ہوتے ہی اس کی ہتیا کرنے کے جرم میں سولی پر لٹکا دیا گیا ہوتا۔ میں اخلاقاً دھیمے سے ہنس دیا۔ باپو تو احترام کا لقب ہے مہاراج، تم اس کی ماں کے بارے میں کیوں سوچنے لگتے ہو؟ پھر تم کیوں مجھے باپو کے بجائے مہاراج کہہ رہے ہو؟ اتنی عمر گزر گئی، لیکن میری اپنی اولاد اور اس حرامی منیم کے بچے کے علاوہ کسی نے بھی مجھے باپو کہہ کر نہیں پکارا۔ اس بار میں دل ہی دل میں ہنس کر رہ گیا۔ اس جیسے بے ڈول کری ہے اور بے ہنگم شخص کو کوئی احترامن تو کیا ضرورتاً بھی باپ بنانے پر آمادہ نہ ہوتا۔ اس کے بچوں کی سعادت مندی تھی کہ وہ اسے دیکھ دیکھ کر بھی اپنی ولدیت سے منحرف نہیں ہوتے تھے، اور منیم کے لڑکے نے تو خوشامد کی انتہا کی ہوئی تھی۔ شاید موہن داس کو وہ موٹاپے ورثے میں ملا تھا۔ مجھے شبہ ہونے لگا کہ اس کا باپ یعنی کرم چند اس سے زیادہ مکروہ وجود کا حامل رہا ہوگا۔ جب ہی موہن داس نے اپنی ذہنی بغاوت کے لیے اپنے باپ کے نام کو مستقل طور پر اپنے نام کا جزو بنا لیا تھا تاکہ باپ کے حوالے سے اس کی برہمی برقرار رہ سکے، راستے میں وہ جلد ہی ہانپنے لگا۔ اس نے مجھ سے 3 بار گاڑی کے بارے میں استفسار کیا اور ہر بار اسے غوطہ دے گیا۔ ہمارے آس پاس سے گزرنے والی گوشت کی اس تھلتھلاتی ہوئی پہاڑی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور جو اس کے شناسا تھے وہ دور سے اس سے سلام دعا ضرور کر رہے تھے، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بد باطنی کے باوجود علاقے میں اس کی عزت اور سا قائم تھی۔ اس کے مذہب کی وجہ سے لوگوں نے اسے نظر انداز نہیں کیا ہوا تھا۔ ہم مین روڈ سے ذرا ہی دور تھے کہ سلطان شاہ نے ہمیں دیکھ لیا۔ میں موہن داس کے ساتھ وہیں رک گیا اور ہاتھ کے اشارے سے سلطان شاہ کو گاڑی وہیں لانے کی ہدایت کی۔ سلطان شاہ گاڑی لے کر آیا تو حیرت اور بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں موہن داس کو اتنی آسانی کے ساتھ اس کی دکان سے اٹھا لاؤں گا۔ سلطان شاہ نے کسی فرما بردار ڈرائیور کی طرح موہن داس کے لیے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور پوری احتیاط کے ساتھ اسے دروازے سے اندر گھسیڑ دیا۔ میں پیچھے بیٹھ گیا۔ یہ تمہارا ڈرائیور شودر تو نہیں ہے؟ اندر بیٹھنے کے بعد موہن داس نے چڑھے ہوئے سانسوں کے درمیان مجھ سے سوال کیا۔ اس وقت تک سلطان شاہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں پہنچا تھا۔ مہاراج تم تو یہاں مسلوں کے ساتھ رہتے
ہو جو ہمارے دھرم کو ہی جھوٹا افسانہ قرار دیتے ہیں، پھر تم شودروں سے اتنا کیوں گھبراتے ہو؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ مسلموں سے دور دور ہی رہتا ہوں، میرے جاننے والے مجھ سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے، وہ اپنا دھرم برشٹ ہونے سے بچاتے ہوں گے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ نہیں، وہ نرمی سے بولا، ان کا دھرم جیسا بھی ہو لیکن مسلم میرا بڑا لحاظ کرتے ہیں، آنے جانے والوں کی چھوت چھات سے بچنے کے لیے ہی میں تخت پر بیٹھتا ہوں۔ سلطان شاہ نے کار آگے بڑھا دی تھی اور ان سے لین دین بھی نہیں کرتے۔ میں نے اسے مصروف رکھنے کے لیے متجسس لہجے میں پوچھا۔ وہ تو مجبوری ہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ دن آتا ہے تو لینا ہی پڑتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ جس دن آنے والے دن کو ٹکرایا تو لچھی دیوی روٹھ جائے گی، ہم اپنی دیوی دیوتاؤں کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ وہ شودروں والی بات بیچ میں رہ گئی۔ میں نے اسے یاد دلایا، یہ تو رامائن میں لکھا ہے کہ ستیش پال کے برہمن کھتری اور ویش پتر آتمائیں ہوتی ہیں، انہوں نے بدن سے جنم لیا تھا، اور شودر تو اس مٹی سے اٹھے ہیں جو دیوی دیوتا کے ملاپ کے وقت گندی ہو گئی تھی۔ مسلموں کو تو ہم نام سے پہچان کر احتیاط کر لیتے ہیں، لیکن شودروں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ کمینے اب نام بھی ہم جیسے رکھنے لگے ہیں، تو پہلے کب ان کے نام ہم سے الگ ہوتے تھے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں ہوتے تھے، اس نے قدرے توقف کے بعد شکست خوردہ لہجے میں اعتراف کیا، مگر وہ خود ہی ہم سے دور زمین پر بیٹھتے تھے، اب یہ ننگ پنے پر اتر آئے ہیں، ہماری برابری کرنے لگے ہیں۔ اب کدھر چلنا ہے؟ سلطان شاہ نے ٹاور سے کار کو واپس چندری گڑھ روڈ پر موڑتے ہوئے پوچھا۔ ویرا دیوی کے گھر چلو، مہاراج کی وہیں خاطر کریں گے، میں نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ موہن داس بونڈے انداز میں ہنس پڑا۔ ہم تو یہاں مر مر کر جی رہے ہیں، ایسے میں خاطر مدارت بھی لطف نہیں آتا۔ تہوار تو ہم اس دن منائیں گے جب یہاں کے گلی کوچوں میں بھی بندے ماترم گونجے گا اور ترنگا سب سے اوپر لہرائے گا۔ یہ بتاؤ کہ جب ہم سمندر میں گھیرا ڈال چکے ہیں، سینہ تیار ہے اور دیش سیوک یہاں آن گھسے ہیں، تو اب نکارا بجنے میں کیا دیر ہے؟ میں تو جس دن ملا سرکار سے ملا تھا، میں نے اسی دن اپنی بلڈنگ کی چھت پر نکلے ہوئے گٹر کے پائپ میں ڈوری سمیت اونچا سا بانس پھنسوا دیا تھا۔ ترنگا باندھ کر بس ڈوری کو کھینچنا ہوگا اور میری بلڈنگ پر بھارت ماتا کا ترنگا جھنڈا جوبن دکھانے لگے گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔